کرسی کرسی لے ملا بیٹا کرسی لے وہ کرسیاں پڑی ہیں ویسا کرسیاں وہ پڑی جو حضرات نماز سے فارغ ہو گئے ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور تعاون یہ ہے کہ آپ کا بیٹھنا ہے ہمارے سامنے اور قرآن کو ہم نے سب نے مل کر کے سمجھنا ہے ایک دوسرے کو سمجھانا ہے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اس طرح کے آ گئے ہیں ہم سارے طالب علم ہیں قرآن کے آئیے آپ قرآن کو دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے قرآن کیا ہم سے مطالبہ کرتا ہے آج کا بڑا اہم سبق ہے اور زندگی میں ہم نے کہیں قرآن کو مل بیٹھ کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے اس کے لیے یہ قربانی اگر ہم دے دیں گے تو یہ بہت بڑا ہمارا اثاثہ ہوگا میں دعوت تلاوت کے لیے بلال صاحب کو کہوں گا کہ وہ آ کر تلاوت فرمائیں اور تلاوت سننے کے دوران کوشش کریں کہ کہاں کہاں ہم الفاظ میں غلطی کرتے ہیں تلفظ کی ادائیگی میں غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں کی اصلاح بھی کرنی چاہیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی یہ بھی ہماری بس کی بات نہیں تھی یہ رب کا کرم تھا اس کی توفیق تھی اور پھر نماز کے فوراً بعد زندگی میں پہلی بار ان آیات کو دیکھنے سننے سمجھنے کے لیے مل بیٹھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قبول کیا اللہ بہت کم لوگوں کو قرآن کے لیے قبول کرتا ہے قبول ان کو کرتا ہے جن کے دل میں تکبر نہ ہو غرور نہ ہو فرقواریت نہ ہو مسلک پرستی نہ ہو انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے مطالعے کے لیے قرآن کی فکر کے لیے قرآن کی سوچ کے لیے قرآن کی امپلیمنٹیشن کے لیے قبول کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر قبول کر لیا ہمیں اللہ کا شکر ہے تو آج ہم نے 10-15 منٹ اس مسجد سے باہر سوچنا ہے نہیں ہماری ساری سوچ کہاں ہوگی بورڈ کے اوپر الفاظ پہ کہ ہم الفاظ سمجھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں کہ ہم گھر جا کر اپنے بچوں کے سامنے قرآن بیان کرنے لگیں تو یہ کب ہوگا جب ہم صحیح طریقے سے سمجھ کر کے یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے قرآن مجید کیا کہتا ہے اور کیا خطاب ہے کتنا پیارا انداز ہے اللہ کا کتنا وہ ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے ہمیں جنت کی طرف لانا چاہتا ہے اور وہ انداز کیا ہے کس طرح حکمت ہے کیا طریقہ کار ہے اللہ کا وہ طریقہ ہمارا
تو ترجمے کی طرف ہم جاتے ہیں. نازعات اس کا عنوان ہے. نازعات نزع سے ہے، تنازع ہے. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ متنازع بات ہے. نزع کے معنی کھینچنا، اور اس کے اندر جو ترجمہ ہے کہ جو روحوں کو کھینچنے والے فرشتے، نازعات. بہرحال اب ہم اس پیرائے میں آتے ہیں کیونکہ ہم نے 33 آیات پڑھ لی ہیں. اب 2 کلاسوں میں پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی النازعات. تو شروع کرتے ہیں فَإِذَا سے. تو فَإِذَا میں جب فا آتا ہے اس سے پہلے کوئی بات ہو رہی ہے، اب اس کا نتیجہ ہے. فا کے معنی پھر یا پس، اور آگے ہے اذا. اذا کے معنی جب. جا میں نے کہا تھا کہ اگر الف کو ادھر لے آئے یہ اور جیم کو ادھر لائے تو کیا ہو جائے گا؟ اور ادھر ہم لے آ جائے، اور اگر مستقبل کے لیے کریں گے تو آ جائے گی. یہی ہوگا. کتنا آسان ہو جاتا ہے جب آ جائے. الطامت، الطامت آفت، مصیبت، قیامت، کوئی بیماری، یہ سب طامہ ہے. اور وہ پھر دوسرا اس کا لگا دیا کہ الکبرا، بہت بڑی. وہ بہت بڑی آفت جب آ جائے گی، زلزلہ آ جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، پیرالائز ہو جاؤ گے، سانس رک جائے، تو پھر کیا خیال ہے؟ اس وقت قرآن یاد آئے گا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے؟ کیا قرآن سمجھ سکیں گے؟ جب زلزلہ آ جائے، جب زمین ہل جائے گی، یا کہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے، یا کہیں آدمی پیرالائز ہو جائے، تو کیا اس وقت یہ دھیان رہتا ہے کہ اپنے قرآن پڑھوں؟ ہے؟ اس وقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا کی ہمیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. ایک نوجوان تھا، وہ ہمارے علاقے کا تھا، اس کی آنکھوں کا یہ اوپر کا پردہ ہے نا، دونوں ایسے نیچے ہو گئے اور اس کا علاج ہی نہیں ہو رہا پورے ملک میں. صحیح ہے، آنکھیں بند ہو گئی. اب آنکھیں بند ہو جائے تو پھر یہ بھی بڑی آفت ہے، بہت بڑی تکلیف ہے. پھر قرآن کو کیسے پڑھو؟ یہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس. یہ کان اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی بند ہو سکتے ہیں. یہ ہم نے خریدی نہیں یہ چیزیں. یہ کسی وقت بھی رب ہم سے کیا کر سکتا ہے؟ لے سکتے اس نعمت کو. جب تک یہ نعمت ہے ان کی قدر کریں، ان میں خیانت نہ ہونے دیں. آگے فرمایا کہ جب یہ بڑی مصیبت تکلیف آ پہنچے گی تو یوم، اس دن یتذکر، ذکر کرے گا، یاد کرے گا. الانسان، ہر انسان، جتنے بھی انسان ہیں جس کے اوپر یہ تکلیف آ جائے، وہ مسلمان ہو کوئی بھی ہو، وہ کیا کرے گا؟ یاد کرے گا. ماں جو سعا، کس نے کوشش کی، کارکردگی کی. میں کارکردگی لکھتا ہوں تو اچھا ہے، یعنی اپنی کارکردگی، اپنے ماضی کے سارے معاملات ایک دم وہ لے آئے گا. اوہو افسوس یار، یہ جو ہارٹ اٹیک ہوا نا، اگر میں یہ فلاں چیز نہ کھاتا تو ہارٹ اٹیک نہ ہوتا. یہ ہوتا ہے نا، اوہو یار یہ جو فالج ہو گئے نا، یہ شوگر کا میں مریض تھا، میں اپنا اگر ماضی میں فلاں کے پاس جاتا. اور جب آدمی کے اوپر یہ آفت آ جاتی ہے تو وہ انسان پھر سوچتا ہے کہ آگے تو کوئی چیز ہے نہیں، اب رب کو کیا جواب دوں گا. تو اس کو اپنے دوست یاد آ جاتے ہیں، اپنے حلقہ احباب یاد آ جاتے ہیں کہ میں فلاں کے ساتھ بیٹھا تھا، فلاں کے ساتھ زندگی گزاری، اور اب وقت میرے اوپر ایسا آ گیا. یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ آج دیکھیں، وہ برزت اور کھول دی جائے گی. اور جب کھول دی جائے گی کیا؟ الجحیم، کیا؟ جہنم.
لے کے معنی لیے، اور من کے معنی آپ کو میں نے بتایا تھا میں. ہر آدمی کے لیے، اس آدمی کے لیے یرا جو دیکھے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جہنم کے اندر لے جانے کا جو معاملہ ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس انسان نے کیا کچھ کیا تھا جو جہنم رسید ہو رہا ہے؟ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے فَأَمَّا، فا کے معنی پس، یا پھر اما کے معنی جہاں تک تعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ اردو ہے رہا، پس رہا. من کے معنی شخص، پس رہا وہ شخص. تو اگر جس نے کیا کی؟ سرکشی کی. سرکشی کسے کہتے ہیں؟ تکبر کیا، طغیانی پیدا کی. طغیانی کس کو کہتے ہیں؟ یہ دریا آ رہا ہے نا، یہ دریا، اور یہ دریا کے گرد فصلیں لگی ہوئی ہیں، اور ادھر بھی ادھر بھی. جو ہی یہ بھر جاتا ہے تو ایک دن کی فصلوں کو کیا کرتا ہے؟ جب آدمی کے اندر تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے، جب اقتدار آ جاتا ہے، تو وہ ادھر ادھر کے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ کمتر سمجھنے لگتا ہے. اور یہ سب سے بڑی خاصیت، یہ جو کوالٹی تھی کس کی تھی؟ فرعون کی تھی. اس لیے رب نے فرمایا موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ تم فرعون کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ تکبر کی دنیا میں چلا گیا ہے، وہ لوگوں کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، وہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، لڑواتا ہے، غریبوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، غریبوں کا مال چھینتا ہے، کوئی زکات نہیں دیتا ہے، کوئی اس کے اندر انصاف نہیں ہے. تو جب طغیٰ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں تکبر آ جائے، غرور آ جائے، تفرقہ بازی آ جائے، حسد بخیلی آ جائے، تو یہ وہ شخص ہے جو جہنم کو دیکھے گا. آگے کہا ہے دوسرا کیا ہے؟ وہ آسرا، اور جس نے اثر قبول کیا. وہ اثر بھی لکھ لیں، اثر قبول کیا، ترجیح دی، ترجیح دی، یعنی جس نے اثر قبول کیا. اثر کس کا ہوتا ہے؟ نشے کا بھی اثر ہوتا ہے نا، ایک دفعہ پی لیتا پھر اثر قبول کر لیا. جس جگہ وہ گیا، جن لوگوں میں بیٹھ گیا، اس نے اثر قبول کر لیا. تو ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے کس کا اثر قبول کیا ہے؟ زندگی دنیا کی. جس نے دنیا کی زندگی کا اثر قبول کر لیا، جو دنیا میں ڈوب گیا. یہ دو باتیں، ایک طغیٰ اور ایک دنیا میں ڈوب جانا. اس کے لیے کیا ہے؟ اب رزلٹ اللہ دے رہا ہے. فَإِنَّا، پھر بے شک، الجحیم، جہنم کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی. ہیا اور ہی ایک ہی کرتے ہیں، جہنم ہی ہوگی. ہیا کوئی ہے یعنی وہ جہنم. تو اگر ہم ہی لگا دیں جہنم ہی، یعنی وہ جہنم کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ ہوگی، ٹھکانہ ہوگی. یہ لیکن ہوگی کتنی ہے؟ یہ رزلٹ ہے اس طرح کے لوگوں کے اندر. جو چیزیں پائی جاتی ہوں میرے اندر ہو، آپ کے اندر ہو، کسی کے اندر ہو، تو اس کا یہ ہے کہ مقام. تو دوسرا کیا ہے؟ اب اللہ بتاتا ہے کہ میرے بندو، وہ اما، اور پھر نہ رہا وہ شخص جس نے کیا کر دیا؟ جو خائف ہوا. اردو میں لکھ لوں نا، خائف، ڈر گیا. خائف اردو میں ہم کہتے ہیں، خوف بھی کہتے ہیں، جس کو خوف پیدا ہوا. مقام مرتبے سے،
کہتے ہیں نا یا اس طرح کا مقام کیا ہے، رب کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس مرتبے سے رب بھی ہی اپنے پرورش کرنے والے رب، اپنے رب کے مرتبے سے خائف ہو گیا. وَنَهَى النَّفْسَ، اور روکا نفس کو کس چیز سے؟ عن الہوا، خواہشات سے. سے کا ترجمہ یہ ہے ایک وہ شخص ہے کہ یہ دو کام اس میں کہ رب کے مرتبے کو پہچان لیا اور پھر اس رب سے ڈرا، رب کی وجہ سے کہ اس کا مقام کتنا بڑا، میں کیا کر رہا ہوں. تو قرآن مجید میں سورہ رحمان میں آیا ہے وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اس طرح کی آیت ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر گیا تو اس کے لیے دو جنتیں ہوگی. اس کے سامنے گناہ کا یعنی کام کر سکتا تھا، گناہ کا غلط کام کر سکتا تھا، لیکن جاتے جاتے رک گیا. اوہو، رب کو کیا جواب دوں گا، رب کو کیا جواب دوں گا، یہ پیسے آ رہے ہیں، یہ کسی کو کیا پتا ہے، اپنی جیب میں ڈال دوں. لیکن اگر نہیں یار رب کیا کرے، رب کو کیا جواب دوں گا. یہ ڈر گیا، رب کی خاطر ڈرا ہے کسی اور سے. تو رب نے فرمایا اس کے لیے میرے پاس دو جنتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. یہ وہ رب ہے کہ جس نے کیا کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے رب کے مرتبے کو، اپنے رب کے مقام کو پہچان لے اور اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کی خواہشات کو کیا کرے، روک لے. سورۃ تغابن میں ہے کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جن کو ہم نے نفس کی کنجوسی سے، بخیلی سے بچا لیا، جو نفس کی کنجوسی اور بخیلی سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ تو کامران لوگ ہیں. اور یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، یہ ہر ایک نہیں بچ سکتا ہے جب تک اوپر سے وہ ساتھ نہ دے. تو آگے نہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس کا ٹھکانہ کیا ہوئی، اب یہاں کیا ٹھکانہ ہے، اب وہی ترجمہ تو وہی ہے نا، یہاں جہنم، وہاں دیکھیں جہنم ہے، وہاں یہاں کیا ہے، جنت ہے. بس بے شک جنت ہوگی وہ ٹھکانہ، یعنی وہی اس کو اگر میں وہی جنت اس کا کیا ہوگی، ٹھکانہ ہوگی. تو یہ ترجمہ تھا، ویسے جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. اب اس کی بات کرتے ہیں. مشکل تو نہیں ہے نا ہے. یہاں پہ جو دو باتیں کہی گئی ہے، ایک تو نہا نفس عن الہوا، اور ایک مقام رب کی ہی یہ خوف، یہ دو چیزیں، اور یہ تغاور اثر، دنیا کا اثر ہے. یہ دو اہم باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا کتنی زبردست اٹریکٹیو ہے، اتنی اٹریکشن ہے اس کے اندر، اور اس میں اٹریکشن جن چیزوں کی ہے وہ رب نے بتا دی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، دنیا کو مزین کر دی گئی ہے شہوات سے. من النساء، اس میں خواتین زیادہ اٹریکٹیو ہے. من النساء والبنین، پھر بیٹے، ان میں بہت زیادہ اٹریکشن ہے. والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیاۃ الدنیا. یہ جو سونے چاندی کے ڈھیر، اس پہ آدمی مرتا ہے، زمینوں پہ آدمی مرتا ہے، ان میں اٹریکشن ہے بہت زیادہ، اور اس کے لیے آدمی سب کچھ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا یہ سامان ہے، یہ کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہے.
اس کے مقابلے میں للذین اتقوا، جنہوں نے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا، وہ ان تمام چیزوں پر بھاری ہے۔ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ بڑی اہم ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک فرضی واقعہ سناتا ہوں، فرضی واقعہ نہیں ہے، فرضی ناول والی بات۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے بتائیں حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، نہیں، یہ میں اپنی طرف سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری اپنی بات ہو، لیکن صرف سمجھانے کے لیے۔ اور میں نے ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی آپ کو بتائی کہ ایک جنگل میں چرواہا تھا، اور ایک شہزادی وہاں پہنچ گئی، اور شہزادی نے چرواہے سے فوراً کہا کہ چرواہے میں اس لیے آئی ہوں یہاں پہ کہ تم سے شادی کرو، اب میری شادی قبول کرو۔ اس نے سر پکڑ لیا کہ شہزادی کو دیکھو اور مجھے دیکھو، میری حیثیت دیکھو، نہ میرے پاس گھر اپنا صحیح ہے، نہ میرے کپڑے صحیح ہے، نہ میرے جوتے صحیح ہے، یہ تو شہزادی ہے۔ انہیں کہا آپ کو دھوکہ ہو گیا، کہاں گئی؟ انہیں کہا نہیں آپ کی صحیح جو بھی ہے قبول۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ضد کرتی ہیں تو پھر تو مولوی کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ نکاح پڑھا دیں۔ میں کہا بالکل صحیح ہے، چلے۔ وہ تو اور زیادہ خوش ہو گیا کہ نکاح ہو جائے گا، ابھی میری بیوی بن جائے گی، گھر ہمارا شہزادی۔ اب جب مولوی صاحب کے پاس آئے، بلال نہیں تھا، کوئی اور تھا، ہاں، تو جب آئے تو مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب میں نے کبھی اس کو نہیں کہا تھا گیا ہوں ان کے گھر، نہ ان کو جانتا ہوں، یہ شہزادی خود چل کر آئی ہے اوپر اور مجھے کہنے لگی کہ میرے ساتھ شادی کرو۔ اب میں نے کہا چلو جی اگر آپ زیادہ جلد بازی کرتی ہے تو چلو مولوی صاحب سے بات جاتے ہیں تاکہ نکاح ہو جائے۔ مولوی صاحب دیکھنے لگا کہ یار تو پاگل، اس شہزادی کو کیسے سنبھالو گے؟ یہ تو ہمارے لیے نا، کیونکہ ہم صاف ستھرے کپڑوں والے ہوتے ہیں، شہزادے تو نہیں ہوتے لیکن شہزادوں سے کم بھی نہیں ہم، اس لیے یہ آپ چھوڑ دیں، یہ میرے حوالے کر دیں۔ تو چرواہے نے کہا کہ مولانا صاحب یہ تو غیرت کا معاملہ ہے، آئی میرے پاس اور میرے پاس آئی بھی میں نے نکاح کے لیے آئے، تم نکاح کے بجائے کیا کر رہے ہو؟ بدیانتی کر رہے ہو، لڑ پڑے گی آپس میں۔ تو شہزادی نے کہا لڑو نہیں، آپ لڑے نہیں، آپ کا فیصلہ آج تمہارے گاؤں کا نمبردار کرے گا۔ تو مولانا تو بڑے خوش ہو گئے کہ اس چرواہے نے آج تک نماز پڑھی نہیں اور مجھے تو نمبردار اچھی طرح جانتا ہے، تو میری بات کیسے ٹالے گا؟ اور چرواہے نے کہا ٹھیک ہے جی جہاں بھی جاؤ، میں تو حق بات کروں گا، اور گواہی دینے کے لیے شہزادی کافی ہے کہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں تو آئی تھی ان کے پاس۔ اب جب ملک کے پاس گئے، نمبردار کے پاس گئے، تو نمبردار نے دیکھا کیا معاملہ ہے جی؟ انہیں کہا جی چرواہے نے پورے واقعہ سنایا کہ میں مولوی صاحب کے پاس آیا کہ بھائی نکاح پڑھا دیں، یہ خود نکاح کہ تمہاری کیا ضرورت ہے، یہ تو میری ہے کہ میں کر دوں گا اس کے ساتھ شادی۔ تو میں نے کہا کہ تو غیرت گوارا نہیں کرے گی، تو مولانا صاحب کو میں نے کہا جی میں تو نہیں دوں گا تمہیں، اور ہم لڑ پڑے۔ تو اس شہزادی نے کہا کہ تمہارا فیصلہ گاؤں کا نمبردار بہت خوش ہو گیا کہ شہزادی کہیں مجھے بڑا جذبات دے رہی ہے کہ میں سربراہ ہوں، ملک گاؤں کا ملک ہوں۔ تو کہنے لگا بات سنو مولانا صاحب اور چرواہے، تم دونوں اس قابل نہیں، اس کے قابل میں خود ہوں، کیونکہ میں نمبردار، یہ شہزادی، تو ہم دونوں کا جوڑ لگتا ہے، تم لوگوں کا جوڑ لگتا ہے۔ ہمارے پاس پیسوں کی فراوانی ہے، دولت کی فراوانی ہے، زمینیں ہیں، سب کچھ ہے، اور تم لوگوں کے پاس کیا ہے؟ یہ تینوں لڑ پڑے۔ انہوں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا؟ جب لڑ پڑے تو شہزادی نے کہا اب تمہارا فیصلہ میں کروں گی، اب فیصلہ کوئی اور نہیں کرے گا، فیصلہ
میں کروں. تو نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی فیصلہ کر لو سنا دو. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا, میں بھاگوں گی دوڑ لگاؤں گی اور تم نے پیچھے دوڑ لگا دی. جس تینوں میں سے جس نے یعنی ہاتھ لگا دیا مجھے, میں اس کی ہو جاؤں. وہ چرواہ بڑا خوش کہ مجھ سے زیادہ دوڑنے والا کون ہے. وہ ملک بھی کہیں تگڑا تھا, صحت مند تھا, مولوی صاحب بھی صحت مند تھا. انہوں نے کہا جو بھی ہو جائے ریس لگاتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ قرآن کے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, مرتے ہیں لوگ. اور جب جا کر کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ بھاگیں, انہوں نے کہا یہ تو شہزادی ہوگی, یہ سی کیا دوڑ ہوگی, یہ کہاں دوڑ سکتی خواتین, اور پھر شہزادیاں تو ہم ہاتھ لگا دیں گے. وہ جس نے پہلے لگا دیا اس کی ہوگی. سارے خوش. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ آگے دوڑتی رہی, یہ پیچھے دوڑ رہے. آگے ایک زمین آ گئی, دلدل زمین جب آئی تو اس نے چنار لگائے, وہ آگے چلی گئی. اور یہ تینوں جو ہے اس دلدل میں کیا ہوئے, انہیں کہا نکلو مجھے ہاتھ لگاؤ. انہیں کیسے ہاتھ لگائے, ہم تو یہاں تک پھنس گئے. انہیں کہا نہیں تم تھوڑے سے اور بھی پھنس جاؤ گے. کہنے لگے جی ہمیں کوئی نکالے تو صحیح نا. انہوں نے کہا آپ نکلیں گے نہیں, میں دنیا کی اور تم دنیا کے حریث تھے, تو یہ دنیا ایسی ہے. اچھا یہ واقعہ کہیں قرآن میں نہیں ہے, یہ بات یاد رکھ, حدیث میں نہیں ہے, روایت میں نہیں, لیکن میرے خیال میں آنکھیں کھولنے کے لیے یہ مثال کافی ہے کہ ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں یا نہیں پھنسے. یوسف علیہ السلام کہہ رہے نا جب وہ جیل سے رہا ہو کر آ گئے تو عزیز مصر نے انٹرویو کیا کہ یار آپ کیسے بچ گئے ان خواتین سے, یہ تو بڑی زبردست اٹریکشن تھی, ہماری خواتین تو کسی سے کم نہیں ہے, تم کیسے بچے ہو. انہوں نے کہا وما ابرئ نفسی, عزیز مصر نفس میرے ساتھ, نفس سے کوئی انکار, کوئی بےرد کا اظہار میں کر ہی نہیں سکتا. اور نفس کا قانون کیا ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ ہر آن برائی کی طرف انسان کو مائل کرتا رہتا ہے. بچتا وہی ہے الا ما رحم ربی, جس پر میرا رب وہ بچتا ہے, باقی ٹوٹ جاتے ہیں. یہ بہت مشکل بن رہا ہے, بہت مشکل ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, وہ جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا بس وہ قابو کر لیا. اور یہ خواہشات کی دنیا ہے, اور خواہشیں اتنی ہے کہ وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا جی, ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میرے ارمان, مگر پھر بھی کم نکلے. یہ دنیا میں خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ تمہاری تکمیل ہوگی خواہشات کی, میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جن لوگوں نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, اور پھر ہمیشہ اس بات پر جم گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, ایسے لوگوں کے لیے پروٹوکول فرشتے آ جاتے ہیں. اور یہ پولیس پروٹوکول نہیں, فرشتے پروٹوکول بن جاتے ہیں. اور وہ فرشتے انہیں کہتے ہیں اللہ تخافوا, کسی شخص سے بھی اپنی ڈرو, ولا تحزنوا, اور غم کو دل سے نکال دو, وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, ہم تو اس جنت کی بشارت دینے آئے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. تم نے نفسی خواہشات کو اللہ کی خاطر, تم نے جناب رب سے ڈرنے کا اہتمام کیا اور رب کو قبول کیا, تو اب یاد رکھو کہ ہم تمہارے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, وہ دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست, وہ فی الآخرہ, اور آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور اس جگہ پہ اب تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ,
بلکہ تمہاری ہر تمنا اور آرزو کی تکمیل کی جائے گی، کیونکہ تم نے رب کی خاطر چھوڑا ہے۔ تو رب کیا کرے گا؟ نزلا من غفور الرحیم، وہ میزبان ہوگا تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا، تم پر رحم کرنے والا، تمہارا میزبان اور تم اس کے مہمان ہوں گے۔ تو جس کے گھر میں اب جا رہے ہیں، جس کے پاس جائیں گے، اس کے در میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے مرتے ہیں اور اتنی جنت ملنے والی ہے۔ وہ کہا کہ مجھ سے ڈرا، میری خاطر رک گئی گناہ سے، اس کے لیے کیا ہے؟ تو جنت۔ یہ پیغام تھا اس کے اندر۔ تو کیا کہا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، ٹائم ہمارا بالکل ختم، لیکن آپ میں سے کوئی ترجمہ کریں گے؟ کامران ترجمہ۔ جب آ جائے گی بڑی آفت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے صحیح کی۔ جب قبر حال میں آدمی جاتا ہے نا پیپر کرنے کے لیے، تو جس کو نہیں آتا نا وہ ایسے قلم رکھتے ہیں منہ میں، ہاں پھر سوچتا ہے ہاں یار وہ فلاں شخص کے ساتھ میں نے وقت نہ گزارا ہوتا، فلاں کے ساتھ نہ رہتا تو آج یہ پیپر آسان ہوتا۔ کیا کرے سر؟ اور اگر سر کہہ دے اپنی خواہشات کو چھوڑ اور بچوں کو کسی میرٹ کو ڈی میرٹ کر کے پیپر کے نمبر دے دے تو پھر تو کیا ہو گیا؟ وہ پھر یہ چلا گیا۔ اس لیے یہ بہت ضروری کام ہے، بہت ضروری ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ جو ہم کہہ رہے ہیں یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو اس دن انسان کیا کرے گا؟ یاد کرے گا بابر صاحب اپنا ماضی یاد کر کے۔ جب ماضی یاد کرے، سورہ فرقان میں ہے، اگر آپ کہیں ٹائم 2 منٹ 1 منٹ ہو جائے گا، کہ جس دن یہی اپنا ماضی یاد کرے گا تو وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، تو اور کچھ نہیں اس سے ہوگا، وہ اپنے ہاتھوں کو چبانا شروع کر دے گا، کاٹنا شروع کر دے اپنے ہاتھ۔ وہ یقول، چیخے گا، پکارے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس کہ میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، اس کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتھا، یا میری بدبختی، میں افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں فلاں جماعت میں نہ شامل ہوتا، فلاں پارٹی میں شامل نہ ہوتا، فلاں دوست کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ کچھ کس وقت کرے گا؟ جب یہ وقت آئے گا جس کے لیے دن رات بھاگے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اس نے تو ہمیں تباہ کر۔ اب وہ خود کہے گا لقد اضلنی عن الذکر، جس کو میں نے دوست بنایا تھا، اس دوست نے مجھے قرآن سے دور کر دیا تھا۔ بعد اس جاءنی، جبکہ قرآن میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ اے اللہ آج اس کے ساتھ تو ہی کچھ کر دے، میں تو اس کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ جس انسان کو صالح دوست مل جائے اس کی دنیا اور آخرت بن جاتی ہے، اور جس کو برا دوست مل گیا، بری بیوی مل گئی، برا شوہر مل گیا، اس کی زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس پہ احتیاط کریں، لو میرج ضرور کریں لیکن روانگی کا بھی خیال کریں، بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بالباد میں آدمی دھوکے کھاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ بتاتا ہے قرآن میں۔ اب میں آپ کو پورا قرآن کیسے سمجھاؤں گا؟ میری درخواست آپ سے یہی ہے کہ آئندہ کے لیے آپ نے آنا ہے اور آپ نے سمجھنا ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، اصل صاحب اور کھول دی جائے گی جہنم اس آدمی کے لیے۔ جی فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، سجاد صاحب، اس شخص کے لیے جس نے سرکشی کی ہوگی، سرکشی کیا ہوگا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس نے اثر قبول کیا، جس نے دنیا کا اثر قبول کیا، اثر سے مراد یہ دنیا میں ڈوب گیا، اگر اس کے اوپر اثر ہو گیا ہے، اب تو آج کسی کے کھاتے میں نہیں آتا ہے، اس نے اثر کر۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سر اس کا اب دوسرا پورشن، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے سے کھڑا ہونے سے ڈرا، اور اپنے خواہشات کا نفس کو کیا کر دیا؟ اللہ کی خواہش۔ جس طرح روزے میں ہم رک جاتے ہیں
واقعی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى جسے جنت ہوگی ٹھکانہ اس کی جہنم میں اور اس کے لیے جنت ہوگی. دونوں کا اگر آپ پھر وہ کریں کمپیئر کریں گے انشاءاللہ تو یہ قرآن بہت جلدی سمجھ میں آنے والی. وہی میں نے پڑھ لی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو اللہ کی خاطر کسی برائی سے رک گیا کر سکتا تھا لیکن آگے رک گیا اس کے لیے پھر سر کہہ رہے ہیں 2 جنتیں. ہاں تو 2 جنتیں باقی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کس طرح میرا بندہ کیا کرتا ہے میرے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.